السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ، آیت مقدسہ نمبر 8۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے مشاورت کا بنیادی فکر، نظریہ اور اس کا دائرہ کار ارشاد فرما دیا کہ یہ بات یاد رکھو، سچی جماعتیں بھی اور جھوٹی جماعتیں بھی، جب مشاورت ہوتی ہے تو اللہ ساتھ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ وہ عظیم ہستی ہے جو بکل شیء علیم ہے۔ علیم یہ صفت مشبہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ ہر چیز جاننے والے ہیں۔ اور وہ کتنا جانتے ہیں؟ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ رب العزت تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ جانتے ہیں۔ ہم اکیلے جو سوچتے ہیں، اکیلے، وہ بھی جانتے ہیں۔ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اور سورۃ قاف میں آپ سن چکے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو پھر جو لوگ آپس میں بیٹھ کے معاہدے کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، وہ سب اللہ کے علم میں ہیں۔ تو ایک تو مشاورت ہو جانی چاہیے انسانی فوائد کے لیے۔ کوئی معاہدہ کرنا ہے آپس میں بیٹھ کے، کچھ ضابطے طے کرنے ہیں، آئین سازی کرنی ہے، تو اس کی بیس انسانیت ہے، انسانیت کے فوائد کے لیے۔ اور اگر انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہو، تم مشاورت کرتے ہو، تو اللہ ساتھ ہے۔ دنیا میں بھی اللہ اس کا رزلٹ دیتے ہیں اور قیامت میں بھی اللہ بتا دیں گے۔ تو لہذا مشاورت سے پہلے، کسی بھی خفیہ میٹنگ سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ وہ فوراً اللہ کے علم میں آ جاتی ہے۔ اب اسی کے تناظر میں اگلی جو آیت مقدسہ ہے آج کی، اللہ نے وہ منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے گڑبڑ کرتے تھے اور غلط چیزیں سوچتے تھے، اللہ نے اس کا عنوان ارشاد فرمایا۔ اور ہمارے لیے رہنمائی ہو گئی کہ مشاورت کی بنیادیں کون سی ہونی چاہیے، اگلی آیات میں آ رہی ہیں۔ اور وہ جو جھوٹی سوچ اور فکر ہے، نظریہ ہے، جو لوگ جھوٹی چیزیں سوچ رہے ہیں، مشاورت میں لا رہے ہیں، یا انسانیت کے علی الرغم چیزیں لا رہے ہیں، وہ غلط ہے۔ الم تر، آپ نے دیکھا نہیں، الی الذین، ان لوگوں کو، نہوا عن النجوى، جن کو
منع ہو گیا مشاورت کے درمیان سرگوشی کرتے ہیں. مشاورت ہو رہی ہے سچی جماعت کی اور وہ سرگوشی کرتے ہیں، کانا پھوسی کرتے ہیں آپس میں. ثم یعودون، پھر بھی وہی کرتے ہیں لما نہوا عنہ، جس سے ان کو منع کر دیا گیا ہے. جو منع ہو چکے پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں. وَيَتَنَاجَوْنَ، یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں اس میں کرتے کیا ہیں؟ کانوں میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول. تین چیزیں ہیں، اسم، عدوان اور معصیت الرسول. اسم کا معنی گناہ ہے، اور گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جو انسانیت کے لیے کوئی بھی نقصان دہ پہلو ہے وہ گناہ میں ہے. اس کی ضد بر ہے، اگلی آیت میں بر آ رہا ہے. اور بر ہم کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو، ذمہ داری کو. تو انسانیت کے لیے مسائل پیدا کرنا یہ اسم ہے، اور انسانیت کے لیے سہولتیں پیدا کرنا، ان کے لیے فکری بنیادوں پر یہ سوچ پیدا کرنا کہ وہ ترقی کریں، وہ آگے بڑھیں، ان کو حقوق ملیں، یہ بر ہے. والعدوان، اور ظلم کے مشورے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کی بات کر رہے ہیں، عدل کے سسٹم کے ترقی کی بات کرتے ہیں، اور یہ ظلم اور زیادتی کی باتیں کرتے ہیں. ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. رسول کی نافرمانی کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی تشکیل کے، جماعت کی ترقی کے ضابطے مقرر فرما دیے، ان طے شدہ ضابطوں کی مخالفت کرتے ہیں. اور یہ بھی مخالفت کر رہے ہیں. مشاورت میں کبھی ایسا ہوا ہے مشورہ ہو رہا ہے اور دو بندے آپس میں کانوں میں بات شروع کر لیں؟ یہ تو ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، عام مجلس کے خلاف ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں موجود ہوں تو پھر اپنے کانوں میں سرگوشیاں کرنا. اگر کسی جگہ 3 بندے بیٹھے ہوں تو اس کی اجازت تو ہے ہی نہیں کہ 2 بندے آپس میں گفتگو شروع کر لیں اور خفیہ باتیں کرنا شروع کر لیں. تیسرے سے اجازت لینی چاہیے ان کو. یا کوئی چیئر کر رہا ہے، صدارت کر رہا ہے، تو اس سے اجازت لینی چاہیے آپس میں بات چیت کرنے کے لیے. یہاں بڑے تنظیمی، سماجی، بڑے اہم اصول ملتے ہیں. پھر ایک اور ان کا عیب کیا تھا؟ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ، اور جب وہ آئیں آپ کے پاس اور آپ کو وہ دعا دیتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے آپ کو دعا نہیں دیتے یا بلاتے نہیں ہیں. وہ کیا الفاظ ہیں؟ اللہ رب العزت تو کہتے ہیں سلام علی المرسلین. سلام کا لفظ بولتے ہیں نا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں، مومنین اپنی زبانوں سے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ جب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور یہودی اور یہ منافقین یہ آپ کو السلام کہنے کی بجائے السلام علیکہ کہتے ہیں. السلام یہ دبی زبان میں بول دیتے ہیں، لام ختم کر دیتے ہیں. اب اس کا معنی ہے تجھے موت آئے. یہ بدتمیزی اور بد دعا کا لفظ ہے. تو سلامتی کی دعا کے مقابلے میں بد دعا کا لفظ بولتے ہیں. یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منافقین اور یہود بولتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، عادت مبارکہ،
کہ آپ صرف آگے سے کہہ دیتے علیک، وہ السام کہتے، وہ کہتے علیک، وعلیک، کیا مطلب کہ آپ پر یہ موت طاری ہو۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا تو آپ نے مقابلے پہ کہہ دیا علیک السام واللعنہ، تم پر موت بھی ہو اور اللہ کی لعنت بھی ہو۔ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو حضرت عائشہ سے ناراض ہوئے کہ ہمیں آگے سے بات نہیں کہنی چاہیے، جتنی انہوں نے کہی علیہ کہہ دے وہ خود ہی ان پر واپس ہو جائے گی، ہم زیادتی کیوں کر رہے ہیں۔ اور پھر جب یہ الفاظ کہتے تھے السام تو وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے دل میں کہتے تھے لولا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ، اگر یہ سچا نبی ہے، سچا رسول ہے تو اللہ کا عذاب ہم پر کیوں نازل نہیں ہوا، بما نقول، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم یہ بد دعا دیتے ہیں، السام کا لفظ بولتے ہیں اور یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، پھر اللہ کو چاہیے ہمارے اوپر عذاب نازل کر دیں۔ کتنی ہٹ درمی ہے، کتنی نچلی فکر اور سوچ ہے، پست سوچ۔ اللہ نے خود اس کا جواب دے دیا حسبہم جہنم یصلونہا، یاد رکھو اے منافقین اور یہود اور جھوٹی جماعتوں، تمہارا ٹھکانہ وہی ہے، لیکن اللہ فوراً عذاب نہیں دیتے، ایک وقت کا انتظار کرتے ہیں اور پھر ٹھیک ٹھاک عذاب دیتے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو بہت سخت آتی ہے۔ حسبہم جہنم، یہ ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونہا، یہ داخل ہوں گے اس جہنم میں، فبئس المصیر، اور یہ برا ٹھکانہ ہے، بالآخر جہنم میں جائیں گے، یہ دنیا میں بھی جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے قومی انقلاب کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو یہ منافقین واضح ہو جاتے ہیں، ایک ایک منافق کی نشاندہی کر دی گئی۔ انہوں نے کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا اور یہود مدینہ نے کتنا پریشان کیا، یہ مختلف جگہوں پہ آپ سن رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ان جھوٹی جماعتوں کو پہچانو، منافقین کو پہچانو، غدار جو ہوتے ہیں وہ پہچانو ان کو۔ اوپر سے مومن مسلمان دعوے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور اعلی کار کس کے ہیں؟ بڑی طاقتوں کے، شیطانی طاقتوں کو، شیطانی فکر اور فلسفے کو غالب کرتے ہیں۔ نماز روزہ بھی ہو رہا ہے، حج بھی ہو رہا ہے، سارا کچھ ہی ہو رہا ہے، ارکان اسلام بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو ان منافقین کی تمام نمازوں کو، ارکان کو ریجیکٹ کر دیا۔ کتنا بھی آپ خدمت خلق کریں، اگر فکر ٹھیک نہیں، اگر آپ کا نظریہ ٹھیک نہیں، ایمان نہیں ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول نہیں، سب کچھ ریجیکٹ ہو جائے گا، مسترد ہو جائے گا اور ٹھکانہ جہنم ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔